اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، تو اس کا پارہ رکوع نمبر 13 ہے، آیت نمبر 229 سے آگے۔ الطلاق مرتان، الطلاق طلاق مرتان دو بار، فَإِمْسَاكٌ پھر روک لینا، بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق، او یا تسریح رخصت کرنا، بِإِحْسَان حسن سلوک سے، ولا اور نہیں، یحل جائز، لکم تمہارے لیے، ان کے تاخذوا تم لے لو، مما اس سے جو آتیتموہن تم نے دیا ان کو، شیئا کچھ، الا سوائے، ان کہ یخافا دونوں اندیشہ کریں، اللہ کہ نہ یقیما وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود، فَإِن پھر اگر خفتم تم ڈرو، اللہ یقیما کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود، فلا جناح تو گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو افتدت عورت بدلہ دے، بھی اس کا، تل کا یہ، حدود اللہ اللہ کی حدود، فلا تعتدوها پس نہ آگے بڑھو اس سے، ومن یتعدی اور جو آگے بڑھتا ہے، حدود اللہ اللہ کی حدود، فاولئک پس وہی لوگ، ہم الظالمون وہ ظالم ہیں۔ الطلاق مرتان طلاق رجی ہے دو بار تک، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا اچھی طرح، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اور تم کو روا نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ مگر جب کہ خامند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حکم اللہ کا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے، تِلْکَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں سو ان سے آگے مت بڑھو، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو کوئی بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے سو وہی لوگ ہیں ظالم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کے بارے میں وضاحت فرمائی، تو طلاق کے متعلق یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا تو دو طلاقوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ طلاق ہے دو مرتبہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں پر جو اسلوب ہے تو وہ اسلوب بھی ایک بڑا اچھا پیارے انداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو الطلاق کے لیے دو مرتبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ ذکر فرمائے تو وہ ذکر فرمائے کہ مرتان کہ طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی کہ یک بارگی انسان دو بار طلاق کا اختیار استعمال نہ کرے، بلکہ ملوار کہ ایک طلاق کا استعمال کیا جائے، پھر اس کے بعد اگر ان کا آپس کے اندر نباہ نہ ہو سکے تو اس صورت کے اندر پھر دوسری طلاق کا بھی اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ پھر دو طلاقوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا درمیان کے اندر کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ کہ پس روکنا ہے دستور کے مطابق یا اچھے انداز کے ساتھ، او تسریح بِإِحْسَان یا اچھے انداز کے ساتھ اسے رخصت کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو دو طلاقیں ہیں تو یہ دو طلاقیں طلاق رجی ہوں گی، اور طلاق رجی کے اندر کہ دو طلاقوں کا جب ایک بندہ اختیار استعمال کر لے تو پھر اس کے بعد دوران عدت اس کے لیے یہ گنجائش بھی ہے کہ اسے اچھے انداز کے ساتھ دستور کے مطابق روک لے یا پھر اسے اچھے انداز کے ساتھ اسے رخصت کر لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا،
الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، کہ پھر اس چیز کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ جو تم نے عورت کو دے رکھا ہے یعنی حق مار میں سے، تو پھر تم نے اس چیز کو واپس نہیں لینا۔ ہاں ایک شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی کہ اگر تم لوگوں کے دل کے اندر یہ ڈر ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ کر سکو گے، تو اس صورت کے اندر پھر آپس میں لے دے کر معاملات طے کر کے تو اس صورت کے اندر پھر طلاق والا معاملہ اختیار کر لیا جائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر خوف کھاؤ کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پس گناہ نہیں ان کے اوپر اس چیز کے کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے، یعنی کہ پھر اب طلاق کا جو اختیار ہے وہ تو مرد کے ہاتھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک راستہ عورت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ لیا، جسے ہم خلا کے نام کے ساتھ شرعی لحاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ پھر عورت اپنے خامند کو حق مار میں سے کچھ حصہ دے کر تو وہ پھر اپنی جان کو چھڑانا چاہے تو اس کا راستہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ پھر فرمائے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود کو تم نے کراس نہیں کرنا، اور جو اللہ کی حدود کو کراس کرے گا وہ ظالم ہے۔ اب یہاں تک تو اس آیت کریمہ کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس کے مطابق کچھ وضاحت ہو گئی، تو اسی کے ساتھ اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر طلاق کی کچھ اقسام کے متعلق وضاحت کرنا چاہوں گا کہ طلاق کی اگر اسے واقع ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو طلاق کی 3 اقسام بنتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے طلاق رجعی ہے، دوسرے نمبر پر طلاق بائن ہے، اور تیسرے نمبر پر طلاق مغلظہ ہے۔ یہ 3 طلاق کی اقسام یہ وقوع کے اعتبار سے شمار کی جاتی ہیں۔ اب طلاق رجعی کون سی طلاق ہے؟ کہ وہ طلاق ہوتی ہے جس میں دوران عدت رجوع ممکن ہوتا ہے۔ طلاق رجعی کی صورت اور مثال یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق کے صریح الفاظ سے طلاق دے، مثلاً کہ ہے کہ تجھے طلاق ہے، یا اس کے ہم معنی الفاظ سے کوئی لفظ کہے یعنی تجھے چھوڑ دیا، تو یہ طلاق رجعی ہوگا۔ اور طلاق رجعی کے اندر حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران کے اندر خامند کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری قسم بنتی ہے طلاق بائن کی۔ طلاق بائن وہ ہوتی ہے جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور رجوع ممکن نہیں ہوتا، البتہ تجدید نکاح جائز ہوتا ہے۔ طلاق بائن کی صورت اور مثال یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو واضح الفاظ کے ساتھ طلاق نہ دے، مثلاً کہ ہے تو بائن ہے، یا الفاظ کنائے سے طلاق دے دے، یا ایسے الفاظ سے طلاق دے جس میں شدت کا معنی ہو، مثلاً کہ تجھے سخت طلاق ہو، لمبی چوڑی طلاق ہو۔ نیز بسا اوقات ایک لفظ طلاق رجعی کا ہوتا ہے مگر مخصوص اقوال کی وجہ سے وہ بھی بائن بن جاتا ہے، مثلاً غیر مدخولہ کو اگر طلاق رجعی بھی دی جائے تو وہ بائن ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اگر ایک طلاق رجعی دی جائے اور پھر عدت کے دوران رجوع نہ کیا جائے تو وہ طلاق رجعی بائن بن جاتی ہے، یعنی عدت کے دوران کے اندر اگر ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق ایک دی واضح الفاظ کے ساتھ، پھر عدت کے دوران کے اندر اس نے رجوع نہ کیا، عدت مکمل ہو گئی، اب وہ جو ایک طلاق رجعی تھی وہ طلاق بائن کے اندر کنورٹ ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی۔ اس طرح اگر بائن کے بعد رجعی دی جائے تو وہ بھی بائن ہی ہوتی ہے۔ یہ تو تھا طلاق بائنہ کے حوالے سے۔ پھر تیسری قسم بنتی ہے طلاق مغلظہ۔ جب طلاقوں کا عدد 3 تک پہنچ جائے تو اسے طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے، مثلاً بیوی کو 3 طلاقیں الگ الگ دے دی یا ایک ساتھ دے دی، یا ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے میں اگرچہ گناہ ہے تاہم اس طرح طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد طلاق کی با اعتبار طریقہ کہ جس طریقہ کار کے ساتھ طلاق دی جاتی ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے طلاق احسن، ایک حسن ہے، اور تیسرے نمبر پر طلاق بدی ہے، بدعت سے ہے، بدی ہے۔ طلاق احسن کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق ایسے طور میں دے
جس میں بیوی سے مجامعت اس نے نہ کی ہو اور عدت گزرنے تک اسے چھوڑ دے، یعنی عدت مکمل ہوگی اس کے بعد وہی جو ایک اس نے طلاق دی تھی تو وہ طلاق بائنہ ہو جائے گی، عورت کیا ہو جائے گی، وہ آزاد ہو جائے گی، اب جس سے چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ پھر دوسری قسم اس کی طلاق حسن کی ہے۔ اب طلاق حسن کا طریقہ کار کیا ہے؟ طلاق حسن کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی مدخولہ بیوی کو 3 طور کے اندر 3 طلاقیں دے۔ ایک طور کے اندر اس نے ایک طلاق دی، اس کے بعد ماواری آئی، پھر دوسرا طور آیا، اس طور کے اندر اس نے دوسری طلاق دے دی، پھر اس کے بعد ماواری آئی، پھر طور آیا، پھر تیسرے طور کے اندر اس نے طلاق دے دی۔ یہ طلاق حسن آ گئی۔ اسی طرح پھر طلاق بدی وہ ہے کہ اپنی مدخولہ بیوی کو 3 طلاق ایک ہی کلمہ میں دے، یا ایک طور کے اندر اس نے 3 طلاقیں دے دی، تو یہ بدعت تصور کی جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو طلاق کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک طلاق صریح ہے اور دوسری کنایہ ہے۔ تو یہ تو صریح کے واضح الفاظ کے ساتھ طلاق دینا، جس طرح تجھے طلاق ہے، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جائے، اور اگر انسان نے کوئی مخصوص الفاظ کا استعمال کیا لڑائی جھگڑے کے دوران اور اس کے اندر ارادہ طلاق کا تھا تو وہ طلاق وہ کنایہ تصور ہوگی۔ جس طریقے سے اگر خامند اپنی بیوی سے کہہ دے میرے گھر سے باہر نکل جا، تو اپنے گھر کے اندر چلی جا، تیرا ٹھکانہ میرے گھر کے اندر نہیں، تو اپنے رحم کو صاف کر لے، اس طرح کے اگر کوئی الفاظ کا استعمال کرتا ہے وہ کنایہ الفاظ کا استعمال تصور کیا جائے گا۔ یہ آ گئی تھی طلاق کی مختلف لحاظ سے ان کی اقسام تھیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق دی اس کو، فَلَا تَحِلُّ، تو جائز نہیں، لہو اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا، وہ نکاح کر لے، زوجن خامن، غیرہ، اس کے علاوہ، فَإِن، پھر اگر طَلَّقَهَا، طلاق دے دے اس کو، فلا جناح، تو گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ وہ رجوع، اگر وہ رجوع کر لیں، ان بشرطے کے ظنّا، وہ خیال کریں، ان یقیما، کہ وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود، وتلک، اور یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود، یبینوہا، انہیں واضح کرتا ہے، لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر اس عورت کو طلاق دے دی یعنی تیسری بار، تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک کہ نکاح نہ کر لے کسی خامن سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اس کے سوا اگر پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خامن تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ باہم مل جائیں، اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے لیے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری طلاق کے متعلق ذکر فرمایا کہ پچھلی آیت کریمہ کے اندر الطلاق مرتان کے الفاظ کا ذکر کرنے کے بعد پھر 2 طلاقوں کے بعد کے جو احکامات تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد پھر اس نے طلاق دے دی، یعنی کہ اب طلاقوں کی تعداد اگر 3 کو پہنچ گئی، تو ایسی صورت کے اندر اس وقت تک یہ اپنے خامند کے ساتھ نہیں نکاح کر سکتی کہ جب تک وہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ، کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا اس کا خامند وہ مر جاتا ہے، عدت پوری کرے گی، عدت پوری کرنے کے بعد پھر اگر یہ دونوں اس چیز پر انہیں اعتماد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس نہ کریں گے، اللہ کی حدود کا خیال رکھیں گے، تو یہ دونوں آپس کے اندر نکاح کرنا چاہیں تو ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی گناہ نہ ہوگا۔ تو یہ تو تھا کہ تیسری طلاق کے متعلق۔ تو اب اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا
کہ اکثر یہ بھی انتہائی عام ترین سوال ہے کہ یک بارگی ایک ہی وقت کے اندر 3 طلاقیں دینا یا ایک ہی محفل کے اندر 3 طلاقیں دینا، تو 3 طلاقیں دینے کی صورت کے اندر کیا 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی، یا ایک محفل کے اندر یا ایک الفاظ کے ساتھ یا ایک ہی جملے کے اندر 3 طلاقیں دینے کی صورت کے اندر وہ ایک طلاق تصور کی جائے گی۔ اس کے اوپر کئی اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر یہ جواز بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک محفل کے اندر دی گئی 3 طلاقیں یا ایک جملے کے اندر دی گئی 3 طلاقیں وہ ایک طلاق تصور کی جائے گی۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ قرآن و سنت کے ارشادات اور تعامل صحابہ و تابعین سے عدد طلاق کے متعلق جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ رہے تو طلاق کا احسن طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق حالت طور میں دے دے جس میں مجامعت نہ کی ہو، اور یہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، عدت ختم ہونے کے ساتھ رشتہ نکاح خود ٹوٹ جائے گا۔ اس کو فقہاء نے طلاق احسن کہا۔ تو یہ تو بہترین طریقہ کار تھا، اور صحابہ کرام کا طلاق دینے کا جو بہترین طریقہ کار بھی رہا، ان کا طریقہ کار بھی یہی رہا تھا کہ وہ طلاق احسن دیا کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ پھر آگے جو معاملہ آ جاتا ہے 3 طلاقوں کے حوالے سے، تو 3 طلاقوں کے حوالے سے جہاں تک بات بنتی ہے تو 3 طلاقوں کا معاملہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی کچھ مسائل موجود ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام کے ادوار کے اندر بھی اس طرح کی کچھ مسائل موجود ہیں کہ جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو 3 ہی تصور فرمایا تھا۔ تو پھر اس کے اوپر اس موضوع کے اوپر تو کافی بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، لیکن اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے 1-2 مسائلیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے پوائنٹ آپ کے ذہن کے اندر ہوں۔ محمود بن لبید کی روایت جو نسائی کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر مذکور ہے کہ 3 طلاقیں بیک وقت دینے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انتہائی ناراضگی کا اظہار تو فرمایا تھا، اور پھر 3 کو انہوں نے 1 کے اندر تبدیل نہ کیا تھا بلکہ 3 کو 3 ہی شمار کیا تھا۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کے اوپر انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت کے اندر مذکور ہے کہ حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے بیک وقت 3 طلاق دی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کے باوجود اس کا نفاذ فرمایا تھا۔ تو اس کے متعلق قاضی ابو بکر بن عربی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے کہ حضور نے حضرت عویمر کی 3 طلاقوں کی طرح اس کی بھی 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رد نہیں کیا بلکہ اسے نافذ فرما دیا، جیسا کہ عویمر اجلانی کی لعان والی حدیث میں ہے کہ آپ نے ان کی 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا اور رد نہیں کیا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، اس عورت نے دوسری جگہ نکاح کیا تو اس دوسرے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی۔ حضور سے پوچھا گیا کیا یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک دوسرا شوہر اس سے ہم بستری کر کے لطف اندوز نہ ہو جائے جس طرح پہلے شوہر نے کیا تھا، اس وقت تک طلاق دینے سے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ الفاظ روایت سے ظاہر یہی ہے کہ یہ 3 طلاق بیک وقت دی گئی تھی، اور شروع حدیث فتح الباری، عمدۃ القاری، قسطلانی وغیرہ میں روایت کا مفہوم یہی قرار دیا گیا کہ بیک وقت 3 طلاق دی تھی، اور حدیث میں یہ فیصلہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاق کو نافذ قرار دے کر یہ حکم دیا کہ جب تک شوہر ثانی سے ہم بستری اور صحبت نہ ہو جائے تو اس کے طلاق دینے سے شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو یہ 2-3 روایات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور اعتراض کرنے والوں کا جو سب سے بڑا ان کے پاس جواز ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں طلاق کا یہ طریقہ تھا کہ 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے معاملے میں جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو مناسب رہے گا ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں، تو آپ نے ان پر نافذ کر دیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک معاملہ ہے، انہوں نے یہ اعلان فقہائے صحابہ کے مشورے سے صحابہ و تابعین کے مجمع عام میں کیا، کسی نے اس پر انکار یا تردد ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی کسی روایت سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ کسی صحابی نے اعتراض کیا ہو۔ اسی لیے حافظ الحدیث امام ابن عبد البر مالکی نے اس پر اجماع نقل کیا۔ زرقانی شرح موطا میں یہ الفاظ مذکور ہیں، اور جمہور امت نے 3 طلاقوں کے واقع ہونے پر متفق ہیں، بلکہ ابن البر نے اس پر اجماع نقل کر کے فرمایا کہ اس کا خلاف شاذ ہے جس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح باقی امام نووی جو شرح مسلم شریف کے شارح بھی ہیں، ان کے بھی اسی طرح کے الفاظ ہمیں ملیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور سلف و خلف کے جماہیر علماء نے فرمایا کہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح امام طحاوی نے شرح مانی الاثار کے اندر بھی اسی طرح کے الفاظ کا ذکر فرمایا۔ تو اب یہ چیز کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ حضور کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کے یا پھر حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر کہ 3 طلاقوں کو ہم ایک طلاق تصور کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے قول ذکر فرمایا کہ انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا 3 کو 3 ہی ہم قرار دیں گے۔ تو اس کے اوپر پھر فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کی بہترین توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ جو وہ 3 دفعہ طلاق جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے تعبیر فرمایا کہ 3 طلاقوں کو ایک طلاق تصور کیا کرتے تھے، اس کے اندر ایک نقطہ تو یہ بنتا ہے کہ اس کے اندر جب ایک بندے نے ایک دفعہ طلاق دی، اپنی بیوی کو کہا تجھے طلاق ہے، پھر اس کا ارادہ ایک ہی طلاق کا تھا، اسے بطور تاکید کے لیے 2 دفعہ مزید کہہ دیا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، مطلب یہ کہ ان کا ارادہ ایک طلاق کا تھا اور انہوں نے دی بھی ایک ہی طلاق ہے، پھر اس کی تاکید کی خاطر انہوں نے 2 دفعہ الفاظ کا مزید استعمال فرما دیا تھا، جس وجہ سے وہ 3 طلاقوں کو ایک طلاق انہوں نے اس کی نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ فیصلہ کیا کرتے تھے کہ اس کی 3 طلاقیں ایک طلاق ہیں۔ کیوں اس طرح کا ایک واقعہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی مذکور ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو البتہ کے لفظ کے ساتھ طلاق دے دی تھی، جبکہ لفظ البتہ کا یہ عرب کے اندر 3 طلاقوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ تو ایک طلاق دینے کا تھا، تو حضور نے ان سے پھر قسم لی، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ حلف دیا کہ میرا ایک ہی طلاق کا ارادہ تھا، تو حضور نے پھر اسے ایک ہی طلاق قرار دیا تھا۔ تو اس واقعے سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ بطور تاکید کے لیے وہ بار بار الفاظ کا استعمال کرنا، لیکن ارادہ ایک لفظ کا تھا، تو جس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضور کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر وہ 3 کو ایک تصور کیا کرتے تھے، اس کی توجیہ پھر بہترین یہ بن جاتی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابتدائی 2 سالوں کے بعد جب اسلام دور دراز کے علاقوں کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا، پھر حضور کے احکامات کی روشنی کے اندر بھی دیکھا جائے کہ صداقت کے اندر کمی واقع ہو رہی تھی، تو حضرت عمر دور اندیش انسان بھی تھے، تو اس لیے پھر لوگوں کے اوپر اس طرح کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب جو 3 دفعہ طلاق دے گا اسے ہم 3 ہی تصور کریں گے۔ یہ تھی بعض 3 طلاقوں کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمْ تم طلاق دو نساء عورتیں فَبَلَغْنَا پھر وہ پوری کر لیں أَجَلَهُنَّ اپنی عدت فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روکو ان کو بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق او سَرِّحُوهُنَّ یا رخصت کر دو بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ تم نہ روکو انہیں ضِرَارًا نقصان لِتَعْتَدُوا تاکہ تم زیادتی کرو وَمَن يَفْعَلْ اور جو کرے گا ذالکا یہ فقط ظلم تو بے شک اس نے ظلم کیا نفسہ اپنی جان ولا تتخذوا اور نہ ٹھہراؤ آیات اللہ اللہ کے احکام ہزوا مذاق وذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم تم پر وما اور جو انزل اس نے اتارا علیکم تم پر من سے کتابی کتاب والحکمہ اور حکمت یعظکم اور وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس سے واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ بکل شیء ہر چیز علیم جاننے والا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پہنچے اپنی عدت کو تو رکھ لو ان کو موافق دستور کے یا چھوڑ دو ان کو اچھی طرح سے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اور جو ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے وَمَا انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ اور اس کو جو اتاری تم پر کتاب اور ان کی باتیں کہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر فرمایا کہ جب ایک بندے نے طلاق رجعی دی تو عورتوں کی عدت گزرنے کے قریب آئے تو شوہر کو دو اختیار حاصل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ رجوع کر لے اس کو اپنے نکاح میں رہنے دے اور دوسرا یہ کہ رجوع نہ کرے اور تعلق کے نکاح کو ختم کر کے اس کو بالکل آزاد کر دے۔ لیکن دونوں اختیاروں کے ساتھ قرآن کریم نے یہ قید لگا رکھی ہے کہ قاعدہ کے مطابق رکھا جائے اور چھوڑنا ہو تب بھی شرعی قاعدے کے مطابق چھوڑا جائے۔ اس کے اندر بالمعروف کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ دونوں جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ معروف کا لفظ استعمال فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یعنی کہ اگر تم رکھنا چاہو تو دستور کے مطابق رکھو، اگر اسے آزاد کرنا چاہو تو دستور کے مطابق آزاد کرو، قاعدے کلیے کے مطابق کرو، یہ نہیں کہ تم مار پیٹ کر اسے گھر سے نکال دو، یہ معاملات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ دستور کے مطابق اسے روکنا ہے تو دستور کے مطابق، اگر چھوڑنا ہے تو دستور کے مطابق۔ تو پھر ساتھ میں اس چیز کی بھی وضاحت فرما دی اگر تم نے اسے روکنا ہے تو تمہارا یہ ارادہ نہ ہو کہ اسے تکلیف پہنچانے کا کہ میں رجوع کر لوں، اس کے بعد جو میری اس کے اوپر کسر باقی ہے وہ میں ساری کسر اچھے انداز کے ساتھ نکال دوں، اس کے بعد میں نے اسے پھر چھوڑنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی قید لگا دی کہ اگر تم اسے روکنا چاہتے ہو تو تکلیف دینے کے لیے نہ، حد سے تجاوز کرنے کے لیے نہ، ایسا کام نہ کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنے والے بنو گے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا پھر مذاق کرنے والے بنو گے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کو یاد دلا دیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی، اس نے تمہارے اوپر کتاب کا نزول فرمایا، حکمت دی، نصیحت کی، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے دلوں کے اندر ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تو پھر تم ایسے معاملات سے کہ دستور سے ہٹنے کی تم کوشش نہ کرو گے بلکہ دستور کے اندر رہ کر تم اپنے معاملات کرو گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں اس رکوع کے اندر۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ رکوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔